اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز قرآن قصے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید سے اصحاب الرس کا قصہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ادھر 2-3 ویڈیوز میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ قرآن مجید میں جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جناب نوح کی قوم آپ نے ملاحظہ فرمایا، قوم سمود کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آج ہم اصحاب رس کا قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اصحاب رس کا قرآن مجید میں 2 مقام پہ ذکر ہے۔ ایک مرتبہ سورہ قاف کی آیت نمبر 12 اور دوسری مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 میں ان کا ذکر ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، کہ اس کے پہلے اصحاب رس نے ان سے پہلے اصحاب رس نے اور قوم سمود نے کیا کیا ہے؟ اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نے ان کی نافرمانیوں کی بنا کے اوپر ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قوم اصحاب رس کون تھے؟ احادیث میں اس کی تفسیرات بہت ہیں، چنانچہ ہم آپ کے سامنے کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام سے امام رضا علیہ السلام کی روایت نقل کرتے ہیں، جو آپ نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس وہ قوم ہے جن کا کام تھا کہ وہ درخت صنوبر کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے پہلے آپ دیکھا کہ قوم سمود کیا کرتے تھے؟ نخلہ کی پوجا کرتے تھے، کھجور کے درخت کی۔ یہ صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ صنوبر درخت کہاں سے آیا؟ جناب نوح کے فرزند یافس نے طوفان تھمنے کے بعد ایک درخت لگایا تھا صنوبر کا، جس کو لوگ شاہ درخت بولتے ہیں، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس درخت کے بیج کو اور مختلف جگہوں پر بویا۔ ان کی 12 آبادیاں تھیں، 12 علاقے تھے جہاں یہ لوگ آباد تھے۔ ان آبادیوں کے نام اس طریقے سے ہیں، ان آبادیوں کا نام ہے شہریور، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفندیار، فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد اور مہر، جو آج ایرانی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہیں، وہی ان کے شہروں کے نام تھے۔ انہوں نے صنوبر کے درخت کے بیج لگائے اور ان کی سینچائی کے لیے نہر بنائی، جس کا نام رکھا رس۔ اس نہر کے ذریعے سے ان درختوں کی، صنوبر کے درختوں کی سینچائی ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے اوپر، اپنے جانوروں کے اوپر اس نہر کے پانی کو حرام قرار دے دیا، اور وہ اس پانی سے استفادہ کرتے، وہ کہتے تھے کہ یہ پانی ہمارے خداؤں کو پانی پہنچانے کے لیے ہے، یہ ان کا حق ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ چنانچہ اس قدر شدید تھے کہ اگر اس نہر سے کوئی پانی پی لیتا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ 12 مہینے، ہر مہینے الگ الگ شہروں میں جا کے عید مناتے تھے، جشن مناتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے۔ اور آخر میں ایک دن نوبت آتی تھی، کہا ہے کہ ایک دن نوبت آتی تھی، جو شاہ درخت تھا، جو پہلا درخت تھا، اس درخت میں جو اسفندیار شہر میں تھا، وہ مرکز تھا، وہاں لوگ آتے تھے اور عید مناتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اور ایک خاص جو گناہ تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ ان کی عورتیں مصاحقہ کرتی تھیں، اللہ، یعنی جس کو کہتے ہیں آج کے زمانے میں ہم جنس پرستی۔ ان کی عورتیں ہم جنس پرست تھیں، اپنی جنسی خواہشات کو عورتوں کے ذریعے سے پوری کرتی تھیں۔ جب ان کی نافرمانیاں، ان کی یہ بدکاریاں، ان کی یہ فحشا اور ان کے یہ بت پرستی اور درخت پرستی اپنے عروج کو پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب اسحاق کی اولاد میں سے ایک کو بعنوان نبی ان کی ہدایت کے لیے، جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، حنظلہ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ جناب حنظلہ آئے اور ان کو آگاہ کیا کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ درخت ہے، اس کو تم خود لگاتے ہو، پانی پہنچاتے ہو، یہ پوجا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بت کیوں مناتے ہو، اس کی پوجا کیوں؟ یہ عورتیں آپس میں ایسا کام کیوں کرتی ہیں جو خلاف فطرت ہے اور خلاف مروت ہے، فحشا ہے، بری باتیں ہیں؟ لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ بہت انہوں نے تبلیغ کی، بہت انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے بلایا۔ عزیز، آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو مولویوں کی باتوں پر ماننے کو
تیار نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نماز جب دل گئے پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے، جس طرح ایک نبی کی بات نہ مان کے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے انسان عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے نا، ایک عالم کی بات کو نہ مان کے بھی عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں کہ آج بھی عذاب ہے، لیکن کس نوعیت سے، وہ انشاءاللہ تفصیل انشاءاللہ اگر وقت ہوئی تو میں آپ کو عرض کروں گا۔ بہت تبلیغ کے لوگوں نے کوئی نہیں مانا، بڑا راستہ دکھایا، کوئی نہیں مانا۔ جناب حنظلہ نے اللہ سے دعا کی، پالنے والے یہ لوگ نہیں مان کے دے رہے ہیں، بہت نافرمان، بلکہ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو یہ ضد میں آ کے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اور شدت کرتے ہیں اس کے اندر۔ حنظلہ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے، یہ لوگ رات میں سوئے، صبح اٹھے تو کیا دیکھا، ان کے سارے درخت جس کی پوجا کرتے سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ اب ان کو غصہ آیا اور انہوں نے حنظلہ کو تلاش کیا، کہاں ہے حنظلہ؟ کیوں؟ تم جو ہمارے خداؤں کے خلاف یہاں آواز بلند کیے ہو نا، اس کی وجہ سے ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور تم نے ہمارے خداؤں پہ جادو کر دیا ہے، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھر سے پکڑا، ایک بہت گہرا کنواں کھودا، گہرا کنواں کھود کے اس میں جناب حنظلہ کو ڈال دیا اور اس کے اوپر بڑا پتھر رکھ کے اس پر بیٹھ گئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب نیچے سے ظاہر بات ہے، انسان ہے، اندر سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ذکر وزاری کر رہے ہیں کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دعا کی، میرا معبود میری مشکل کو آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبض روح فرمائی اور اس کنویں کو پاٹ دیا گیا، جناب حنظلہ اسی میں دفن ہو کے رہ گئے۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر عذاب شروع ہوا، عذاب قوم سمود کے اوپر، سیاہ بادلوں کا عذاب، سیاہ آندھی کا عذاب ان کے اوپر۔ یہ اپنے بڑے درخت کے سائے میں عید منا رہے تھے، قربانیاں کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ قربانیاں کرتے تھے، گاؤ گوسفند ذبح کرتے تھے، ان کو جلاتے تھے، جب ان کا دھواں اڑتا تھا تو یہ لوگ مست ہو جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے اور گریہ وزاری کرتے تھے، مشغول تھے اپنی عید میں، مشغول تھے اپنی قربانی میں اور تمام چیزوں میں۔ اتنے میں کیا دیکھا، سرخ رنگ کی آندھی نمودار ہوئی، لال آندھی نمودار ہوئی۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور بھاگے وہاں سے۔ لیکن جب آندھی سے بھاگے تو روایتوں میں کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے وہ جگہ آگ کی طرح انگار ہو گئی تھی۔ آسمان سے تیز لال آندھی اور زمین ان کے لیے جل کر ایک دم طبیعت ایسی ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب یہ کیا ہے؟ اب یہ پریشان کیا کریں؟ اتنے میں ان کو واپس آسمان میں کالے بادل نمودار ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ چلو اب کالے بادل آگے بھی بارش ہو جائے گی، زمین ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم کو آسان ہوگا۔ لیکن اے عزیز، جب یہ کالے بادل آئے، کڑکے، جس میں کڑک چمک ہوئی، تو ان کڑک چمک سے آسمان سے اولے برسے، شعلے برسے، شعلے برسے اور ان لوگوں کو جلا کے پگھلا کے راکھ کر دیا۔ یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ کیوں ختم ہو گئے؟ نبی کی بات نہیں مانا، اللہ کی بات نہیں مانا، رسول کی بات نہیں مانا۔ مولا کائنات نے بلاغہ میں ان کو آواز دی ہے، ارشاد ہوتا ہے این اصحاب المدائن الرس الذین قتلوا النبیین واطفؤوا سنن المرسلین واحیوا سنن الجبارین۔ کہاں ہیں اصحاب مدائن و اصحاب رس کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی نبی نہیں، بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ واطفؤوا سنن المرسلین، اور مرسلین کے سنت کے چراغوں کو بجھا دیا اور جبارین کی سنت کے چراغوں کو روشن کیا۔ یاد رکھیے، ہم مرسلین کی سنت کو زندہ کریں، ہم اہل بیت اور قرآن اور نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ اگر ہم جبارین کی سنت کو زندہ کریں گے، غلط رسومات کی پیروی کریں گے، غلط چیزوں کو اپنے سماج میں رائج کریں گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ آتا کیوں نہیں ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ہماری سیریز آپ دیکھتے رہیے۔ عزیز، یہ تھے اصحاب رس، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فحشا، برائیاں، بت پرستی اور نبی اور رسول کی بات نہ ماننے کی بنیاد کے اوپر ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اے میرے معبود، ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرما جن گناہوں کی بنیاد پر تو نے پچھلی امتوں کو عذاب میں مبتلا فرمایا ہے۔ پالنے والے، ہمیں جو ہم نے گناہیں کر رکھی ان گناہوں کو معاف فرما۔ میرے معبود،
اس ماہ مبارک میں ہمیں عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔